یہ شخص ہمارے بیچ نہیں رہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی فیملی کو پھر آگے بڑھانے کے لیے یہ ٹرسٹ کام کر سکتا ہے. تو ایک سجاؤ یہاں پہ آئی ہے اس امید کے ساتھ کہ جتنے بھی جنوبی کشمیر میں یا سری نگر میں لوگ اس چاہے وہ جرنلسٹ ہو, چاہے وہ ادیب ہو, چاہے وہ پوائٹ ہو, رائٹر ہو, پیور رائٹر ہو, تو مجھے لگتا ہے کہ اس سجاؤ کی طرف سے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا پڑے گا. یہ ودائے کشمیر کا گوشے مقبول بھی ہے. ودائے کشمیر مرحوم کو ان کی تیسری برسی پر تاج عقیدت پیش کرتا ہے. بہت بہت شکریہ میرا صاحب. ہمارے لیے ہمیشہ پیش انہوں نے ہمارے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ دن کبھی نہ آتا تو زیادہ خوشی ہوتی، چونکہ یہ مقبول ویرے کی تیسری برسی ہے. 2 سال میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس سے اتنا زیادہ کھویا ہے کہ جس کی بھرپائی ہو ہی نہیں سکتی. مجھے یاد ہے کیونکہ میرا ایک دور رہا ہے مقبول ویرے کے ساتھ. میں پچھلے 40 سال سے ان کا دوست رہا ہوں، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں، ان سے سیکھا ہے. وہ ایک صحافی نہیں تھے. مقبول ویرے کے بارے میں عام بات یہ ہوتی ہے کہ مقبول ویرے ایک اچھے صحافی تھے. بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن میں مقبول ویرے کو بحیثیت اچھا شاعر، بحیثیت اچھا کہانی کار، بحیثیت اچھا مضمون نگار اور بحیثیت اچھا زبان دان جانتا ہوں. وہ غالب کے بڑے دیوانے تھے اور غالب کے اشعار اس طرح سے وہ بالکل ٹرانسلیٹ کرتے تھے یا ان پہ بات کرتے تھے یا ان کی تشریح کرتے تھے تو بالکل لگتا تھا کہ ہم نے مقبول ویرے سے غالب کو سمجھا ہے. اس کے بعد اگر ہم ڈاکٹر اقبال کی بات کرتے، مقبول ویرے کو کوئی شعر ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا تو مقبول ویرے سے بات کرتے تھے تو مقبول ویرے سکھاتے تھے کہ ڈاکٹر اقبال کا منشا کیا تھا یہ شعر کہنے میں. وہ ہسٹری کے اتنے گہرے روٹس تھے ان کے کشمیر ہسٹری کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کی ہسٹری تو تھی ہی، لیکن کشمیر ہسٹری کے ساتھ ان کے گہرے مراسم تھے. وہ صرف ایک اچھے کہانی کار ہی نہیں تھے، وہ ایک اچھے صحافی ہی نہیں تھے، وہ بالکل اچھے دوست تھے. انہوں نے مجھے، میں ذاتی طور اپنی بات کروں گا، انہوں نے مجھے وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ پکڑ کر سکھایا ہے. ان کا ایک فیلڈ تھا جیسے مطلب وہ ٹیلی ویژن کے لیے پروگرامز کرتے تھے. مجھے یاد ہے 2003 میں ہم نے ان کا ایک سیریل کیا ہے وقت نام سے. تو وہ اس پہ ان کا اتنا تجربہ تھا، اتنی مجھے گہرائی کے ساتھ انہوں نے سمجھایا تھا. حالانکہ وقت کا رائٹر میں تھا، اس کا ڈائریکٹر میں تھا. اچھا سیریل بنا، بڑا خوبصورت سیریل بنا اور ایک بڑا نام ہے اس سیریل کا. لیکن آپ یقین کریں کہ مقبول ویرے نے جتنا مجھے اس وقت اس سیریل میں سمجھایا تھا، سکھایا تھا، میں بالکل کشمیر کے ساتھ منسلک ہو کے رہ گیا. اس کے بعد میری پوری وہی کہانیاں ایک کتابی صورت میں آ گئی جو وقت کے نام سے مشہور ہے. اور میں سمجھتا ہوں کشمیری زبان میں میرا ایک اچھا نام ہے، وہ بیکاز آف مقبول ویرے کی وجہ سے، جو انہوں نے مجھے سکھایا ہے، جو انہوں نے مجھے سمجھایا ہے. میں آج کے دن کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ مقبول ویرے بہت بڑی شخصیت تھی، خوبصورت شخصیت تھی. ان کے ادب کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے اور دوست کے حوالے سے وہ بہت اہم شخصیت تھی، بڑی شخصیت تھی. میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہم جنوبی کشمیر کے تواریخی ضلع اننت ناگ کی بات کریں گے، یہاں پہ بہت سارے بیٹس ہیں جہاں پہ جرنلسٹ کام کر سکتا ہے. اور ابھی فیلڈ میں جو میں دیکھ رہا ہوں جو تعداد ہے جرنلسٹ کی وہ 50 سے اوپر ہے جو ایکٹیو جرنلسٹ ہیں، اور وہ سوشل رپورٹنگ کرتے ہیں، ڈیولپمنٹل رپورٹنگ کرتے ہیں اور سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز پہ بات کرتے رہتے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں جیسے آپ نے خود کہا there are always pressures from the corporate sector, from the administration, from the other agencies. لیکن ایک جرنلسٹ کا کام یہی ہوتا ہے، you don't have to speak your heart, you have to report the facts from the ground level. اور کسی نے خوب کہا ہے facts are always sacred in journalism. چیلنجز بہت ہیں، لیکن جو میں آج دیکھ رہا ہوں جو نئے ٹرینڈز پہ جس میں
एक जर्नलिस्ट के इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे जराए पैदा हो गए हैं कि एक स्मार्टफोन से आप अपने जर्नलिस्ट स्किल्स को काफ़ी इक्विप कर सकते हैं और आप अपनी स्टोरी के साथ काफ़ी इंसाफ भी कर सकते हो। मुझे लगता है कि अगर ये जराया जो है आपकी मदद करते हैं, ताहम जो पुल्स प्रेशर्स है ये सदियों से चलता आ रहा है। हाँ, अगर मैं देख रहा हूँ आज ज़्यादा ही है, लेकिन मुझे लगता है कि जर्नलिस्ट को आज के दौर में एक तो बैलेंस्ड तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि हमेशा हमें तनकीद का निशाना बनाया जाता है, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो। अम्मा एक पॉइंट ऑफ व्यू जो है जब हम उस पर बात करते रहते हैं तो आप पे शक की सुई जो है वो दूसरी एजेंसी लगाती है। लेकिन मुझे लगता है कि जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं और जो इस प्रोफेशन में आते हैं, एक तो अपने आप को इक्विप करें, स्किल्स सीखें, और जो स्किल्स आप सीखते हैं मुझे लगता है आप उस सीनियर्स के साथ उनकी संगत में उनके एक्सपीरियंस से सीख के आप अपने पेशे के साथ काफ़ी हद तक इंसाफ कर सकते हैं। और मैं थोड़ा ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि आज जनूबी कश्मीर के सारे जो अदीब हजरात हैं, जो लिटरेरी वर्ल्ड के साथ वाबस्ता लोग हैं, चाहे पोइट हो चाहे राइटर्स हो या जो बडिंग जर्नलिस्ट्स हैं, आज वो जो हमारे देरीना साथी और लिटरेरी वर्ल्ड और जर्नलिस्टिक फैटर्निटी के अहम सतून मकबूल वीरे साहब हुआ करते थे हमारे बीच, उनकी आज तीसरी बरसी थी। हमने उनको याद किया, उनके कंट्रीब्यूशंस को याद किया, और जाहिर सी बात है एक सुझाव आया था यहाँ पे, क्योंकि जो लिटरेरी वर्ल्ड के लोग हैं उनके पास यहाँ पे जनूबी कश्मीर में ट्रस्ट नहीं है। कितना अच्छा होता जो ये लिटरेरी वर्ल्ड से वाबस्ता, चाहे वो राइटर हो चाहे वो पोइट हो, जब इनके पास उतने जराए नहीं होते हैं इनकम के, तो यकीनन एक ट्रस्ट की अशद ज़रूरत है। क्योंकि जब ये शख्स हमारे बीच नहीं रहता है तो मुझे लगता है कि इसकी फैमिली को फिर आगे बढ़ाने के लिए ये ट्रस्ट काम कर सकता है। तो एक सुझाव यहाँ पे आई है इस उम्मीद के साथ कि जितने भी जनूबी कश्मीर में या श्रीनगर में लोग इस, चाहे वो जर्नलिस्ट हो चाहे वो अदीब हो चाहे वो पोइट हो, राइटर हो, प्योर राइटर हो, तो मुझे लगता है कि इस सुझाव की तरफ से अपनी सलाहियतों को बरोइखार जिसमें मराद राइटर्स एंड आर्टिस्ट सच देवल महफिल फख्र और अख्तर निदाए कश्मीर के इश्तिराक से आज मुलाकात हुई है। बहुत सारे उनके दोस्त जो सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते थे, शायर थे, अदीब थे, उन्होंने आज उन्हें बड़े अच्छे अल्फाज में उनकी अक़ीदत पेश की है। मकबूल वीरे, जैसे कि अभी सब लोग जानते हैं कि वो शहरबीन किया करते थे और अखबारों और रसाइल में छपते थे, और उनकी पहचान थी सहाफ़त, उनकी पहचान थी शायरी। तो ये हमारे सरजमीन से उनका ताल्लुक़ था। उनकी शायरी, उनके अफसाने, उनके सहाफ़त और उनके मज़ामीन जो हमने अक्सर बेशतर हम पढ़ते रहे, सुनते रहे, देखते रहे, काबिल दाद और काबिल तारीफ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसी शख्सियत को हम बस इतना ही खराज अक़ीदत ही पेश कर सकते थे, और इसमें हमारा हम अपने मरहूम दोस्त के बारे में और क्या कह सकते हैं कि हमारे अच्छे दोस्त से हम महरूम हुए हैं। अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फ़िरदौस में जगह। और सीनियर साफ़ी मकबूल वीरे साहब की तीसरी बरसी मना रहे हैं। दरअसल मकबूल वीरे को हम इसलिए याद करते हैं कि जो उन्होंने काविशें की है इस ज़िला में, कि उन्होंने लोगों के मसाइल को हल किया है। ख़ासकर शहरबीन के ज़रिए उन्होंने करोड़ों मसाइल ऐसे थे जो लोगों के थे, उन्होंने हल किए हैं। और हमजहद शख्सियत थी, हमेशा मुतहरिक रहे हैं, चाहे सहाफ़त का मैदान हो, चाहे अदब का हो या शायरी का हो। तो मरहूम मकबूल वीरे ने हमेशा इसमें पेश रहे हैं। आज के दिन हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें महसूस भी करते हैं और मिस भी करते हैं, क्योंकि वो ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने सहाफ़त के मैदान में अवलीन फ़र्द होने का शरफ़ हासिल किया था। यहाँ अनंतनाग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन हो या मराज राइटर्स या एडिटर्स, ये आर्टिस्ट्स गिल्ड हो या महफ़िल फ़िक्र फ़न हो या निदाए कश्मीर हो, जितने भी लोगों ने उन्हें याद किया है हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और हम उन जैसी शख्सियात को हमेशा याद करते हैं जो आवाम के तईं अपनी खिदमात को पेश करते हैं। और मकबूल वीरे ता हयात अपने ये जो तामर्ग में उन्होंने अवामी मसाइल को उजागर किया है और अदब के हवाले से, शायरी के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से अपनी खिदमात पेश की है।
ضلع اننت ناگ میں مقبول ویرے صاحب جو ہمارے بیچ نہیں ہیں، ان کی تیسری برسی پہ ہم نے ان کو یاد کیا۔ ظاہر سی بات ہے ان کا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے اور سماج کے تئیں وہ رپورٹنگ کرتے تھے ضلع اننت ناگ سے، اور سری نگر سے بھی انہوں نے اپنا کریئر شروع کیا تھا، اور انہوں نے لوگوں کی بھرپور طریقے سے ترجمانی کی، سماجی مسائل، ثقافتی مسائل اور جو دینی مسائل ہے اس کے حوالے سے لوگوں کو لگا تھا جب جس آرگنائزیشن کے ساتھ وہ رپورٹنگ کرتے تھے بھرپور طریقے سے انہوں نے ایک تو اس آرگنائزیشن کے ساتھ انصاف کیا، اور دوسرا یہ بھی کہ لوگوں کو بیشتر مسائل اس دور میں حل بھی ہو گئے۔ اور دراصل مقبول ویرے کو یاد کرنے سے جو ہمارے بڈنگ جرنلسٹس ہیں، اور پھر کسی جرنلسٹ، پیور جرنلسٹ کے بارے میں جو اس کے جرنلسٹک سکلز ہوتے ہیں اس کو یاد کریں اور اس سے اپنے آپ کو بھی فائدہ مند ثابت کر سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جنوبی کشمیر سے ادبا، قلمکار، شعراء حضرات اور خاص کر جو صحافی حضرات ہیں وہ یہاں پہ اننت ناگ میں جمع ہو گئے تھے، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ مقبول ویرے کی تیسری برسی پہ خبریں بنانے والا آج خود خبر بن گیا۔ اپنے سامعین کو انتہائی رنج و دکھ کے ساتھ ہمیں یہ دلدوز اور دل ملول خبر دینا پڑ رہی ہے کہ جنوبی کشمیر کی سینئر صحافی، قلمکار، شاعر، افسانہ نویس اور اننت ناگ ضلع سے مقبول عام پروگرام شہربین کی نمائندے مقبول ویرے گزشتہ شام اننت ناگ میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال۔ کشمیر کی سینئر صحافی، قلمکار، شاعر، افسانہ نویس اور اننت ناگ ضلع سے مقبول عام پروگرام شہربین کی نمائندے مقبول ویرے گزشتہ شام اننت ناگ میں حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق گزشتہ شام چھاتی میں درد محسوس کرنے کے بعد مقبول ویرے خود گاڑی چلا کر اننت ناگ ضلع اسپتال پہنچے، جہاں ابتدائی تشخیص کے بعد ڈاکٹروں نے ادویات تجویز کی، لیکن اسپتال سے واپس نکلنے کے دوران ہی انہیں دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں چل بسے۔ مرحوم مقبول ویرے کی عمر 65 برس تھی۔ مقبول ویرے کا شمار وادی کی سینئر اور نامور صحافیوں میں کیا جاتا ہے۔ مقبول ویرے روزنامہ صفا، چٹان، کشمیر امیجز اور دیگر کئی اخبارات کے ساتھ کئی برس تک وابستہ رہے۔ سوشل میڈیا نیوز پورٹل سچ نیوز کے علاوہ مقبول ویرے آل انڈیا ریڈیو سری نگر سے نشر ہونے والے پروگرام شہربین کے ساتھ بھی اننت ناگ سے رپورٹنگ کرتے رہے۔ مقبول ویرے کا شمار شہربین کے ابتدائی رپورٹوں میں کیا جاتا ہے، اور 1997 میں جب ریڈیو سے شہربین شروع ہوا تو ان پر ضلع اننت ناگ کی رپورٹنگ کی ذمہ داری عائد کی گئی، جو انہوں نے آخری سانس تک احسن طریقے سے نبھائی۔ مقبول ویرے ایک با اثر شاعر اور افسانہ نگار بھی تھے، اور سیاسی خبروں کو شاعری کے پیرائے میں پیش کرنے کا جو فن وہ رکھتے تھے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ منفرد انداز اور آواز کے مالک مقبول ویرے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، لیکن ان کی آواز کافی عرصے تک ہمارے ذہن کے دریچوں پر دستک دیتی رہے گی۔ مقبول ویرے نے اننت ناگ میں برفباری سے میوہ باغات کو ہوئے نقصان پر ایک رپورٹ سرا بند کرائی تھی، جسے ہم خراج عقیدت کے طور دوبارہ نشر کر رہے ہیں۔ اننت ناگ کے بیشتر علاقوں میں برفباری سے سیب کے درختوں کی ٹہنیاں ٹوٹ گئی ہیں اور اخروٹ کے درختوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ جگہ جگہ سفیدے اور دوسرے درختوں کی ٹہنیاں سڑکوں پر گری ہیں اور انہیں سڑکوں سے صاف کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ قصبہ اننت ناگ میں کئی مقامات پر درختوں کی باری ٹہنیاں بجلی کے تاروں یا کھمبوں پر گر گئی ہیں۔ برفباری سے کئی رہائشی مکانوں کو بھی نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے۔ اننت ناگ سے شہربین کے نمائندے مقبول ویرے کی منفرد آواز جو آج کے بعد ہمیں کبھی سننے کو نہیں ملے گی۔ ادھر نامور شاعر، صحافی اور براڈ کاسٹر مقبول ویرے کی وفات پر بیشتر سیاسی، سماجی، ادبی اور صحافتی انجمنوں نے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ادھر آل انڈیا ریڈیو سری نگر کے شعبہ شہربین میں آج بعد دوپہر ایک تعزیتی مجلس منعقد ہوئی، جس میں دیرینہ ساتھی مرحوم مقبول ویرے کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور ان کی بے لوث خدمات کو یاد کیا گیا۔ اجلاس میں